نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا پیر واقعی بڑا ہے، تو چادر اوڑھ، اپنی گدڑی اوڑھ لے پہلے، اس کے بعد بات کریں گے۔ کہا نہیں، میں قادری ہوں، ایک بار ہم جو اتار کے پھینک دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو اوڑھا نہیں کرتے، میں نہیں اوڑھوں گا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی تیرے جسم کے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تو گدڑی اوڑھ لے۔ اس نے کہا اگر بات ایسی ہے تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی اپنی بیوی کو، کہا میری گدڑی لاؤ، چادر لاؤ۔ تو پورے مجمع نے دیکھا کہ ایک چادر، ایک ہاتھ آیا چادر لے کر اور اس نے ہاتھ بڑھا کے چادر لے لی۔ اب تو پورے مجمع کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیسا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی پہنچی ہوئی ہے کہ ادھر سے وہ چادر مانگ رہا ہے اور ادھر اس کو وہاں سے پتہ نہیں کس شہر سے چادر۔ بھئی اگر شہر دوسرا نہ ہو تو کم از کم دوسرے محلے سے بھی تو چادر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے نا۔ یہ کون سا محلہ ہے؟ موچی نگر، اور موچی نگر اور کوئی دوسرا محلہ یہاں سے ہو ایئرپورٹ کے پاس کا راجو نگر۔ اب کوئی یہاں سے کہے اپنی بیوی کو ذرا مجھے شال دو ٹھنڈی لگ رہی ہے، وہاں سے دے تو بھی بڑی بات ہے نا۔ بھئی یہاں سے چھوڑیے، موچی نگر ہی میں سے لوگ بیٹھے میدان میں ہے، اور کوئی میدان میں اسی موچی نگر کے محلے میں کوئی اپنے گھر پہ کہے کہ ذرا چادر دو، اور کوئی گھر سے ہاتھ بڑھا کے چادر دے دے تو بھی تو بڑی بات ہوگی نا۔ لیکن وہاں تو نہ محلہ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ گاؤں ہے، نہ قریہ ہے، دوسرے شہر میں گھر ہے، اور یہ دوسری شہر میں محفل کے اندر موجود، اور کہتے ہیں میری چادر دو، اور ہاتھ بڑھا کر چادر دی جا رہی، اور یہ چادر لے کے اوڑھتے ہیں۔ اب تو سب کو پتا چل گیا کہ اب تو پیر صاحب دیکھ رہے تھے اب تک کہ نور نکل رہا ہے ایک ایک بال سے، اور اب تو سب نے دیکھ لیا کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی پہنچی ہوئی۔ تو اس وقت عبد الرحمن تفسنجی نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا کہ تو بڑا آدمی، تیرا پیر بھی بڑا آدمی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میں رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، حضور کی عدالت میں میری حاضری ہوتی ہے، تو نہ میں نے کبھی تیرے پیر کو جاتے ہوئے ملا، نہ کبھی آتے ہوئے ملا۔ مثال کے طور پر اگر راجکوٹ کی مسجد کا کوئی نمازی ہو اور ایک ہی محلے میں سب نماز پڑھتے ہوں اور بندہ ہوگا نمازی، تو کبھی جاتے ہوئے تو ملاقات ہوگی، نماز کو جا رہے تو ملاقات ہوگی، یا کبھی آتے ہوئے ملاقات ہوگی، نہ کبھی آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے، تو کم سے کم مسجد کے اندر تو ملاقات ہوگی، نہ جو مسجد کے اندر کبھی ملتا ہو، نہ کبھی آتے ملتا ہو، نہ کبھی جاتے ملتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، کیا وہ نمازی ہوگا؟ تو حضرت عبد الرحمن تفسنجی نے فرمایا میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بال سے نور نکل رہا ہے، تو اتنا پہنچا ہوا ہے، لیکن تیرے پیر کو میں نے نہیں پہچانا کہ تیرا پیر کون ہے۔ تو کہا میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ تو کہا حیرت ہے مجھے، جب میں رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، نہ کبھی جاتے ہوئے ملتے ہیں، نہ کبھی آتے ہوئے ملتے ہیں، نہ کبھی محفل میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی روزانہ رسول اللہ کی عدالت لگتی ہے، حضور کا دربار آج بھی سجتا ہے، اور وہ اولیاء اللہ جن کو اس بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے، یعنی ہر ولی کو حاضری کا موقع نہیں ملتا، کچھ مخصوص اولیاء ہوتے ہیں جن کو اس دربار میں حاضری کا موقع روزانہ ملتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی راتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں گزارا کرتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ کتنی شان والی وہ مخلوق ہے، کتنے مقام والے وہ مخلوق ہے کہ لوگ رسول اللہ کے دربار میں ایک مرتبہ گنبد دیکھنے کو ترستے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں گزارا کرتے ہیں۔ وہ گنبد نہیں دیکھتے، وہ گنبد والے مصطفیٰ پیارے کا چہرہ تک
کرتے ہیں، وہ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ ان کی محفل سے استفادہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اپنی اور بیگانے سبھی سنتے ہیں میری تقریروں کو، اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو دیکھو رسول اللہ تو پردہ فرما گئے اور پھر ان کی محفلیں یہ کیسے سجوا رہا ہے، یہ مبالغہ کرتا ہے، یہ بکتا ہے۔ میں کہتا ہوں سن، جب تو اپنے مدرسے کا جلسہ کرتا ہے تو علم کی فضیلت میں یہ نہیں بولتا کہ عصر کے بعد روزانہ شیطان کا تخت بچتا ہے اور شیطان کا دربار سجتا ہے اور شیطان سب سے کارکردگی لیتا ہے۔ میں نے کہا حد ہے، روز شیطان کی محفل کا سجانا مانتا ہے، مردود کی طاقت مان رہا ہے، محبوب کی طاقت کب مانے گا؟ جو اللہ شیطان کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ دربار سجا لے۔